Dear students, Assalamu alaikum. Today is our lecture 16. In our last lecture, lecture 15, we covered very important area, factoring. I think we covered factoring in almost 3 lectures, and I strongly advise you for very good revision and research and group discussion before coming this lecture. So I hope you must have done this. Yes? Okay, let's see. تو پہلے تھوڑا سا یہ شیئر کریں کہ بالکل جنرلی بتائیں، جنرلی اسپیکنگ، کہ آپ کو فیکٹرنگ کا جو ٹاپک ہے وہ کیسا لگا، انٹرسٹنگ، ڈیفیکلٹ، ایزی، بورنگ اور نتھنگ، کچھ بھی. جی موسٹلی آر سینگ کہ وہ انٹرسٹنگ تھا. یس. اور بورنگ تو نہیں تھا، انفارمیٹیو تھا. گڈ. آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہے، گروپ ڈسکشن کی ہیں. گڈ، ویری گڈ. تو یہ ہم جو فیکٹرنگ دیکھ رہے ہیں، دس از اے پارٹ آف جو ہمارا تھا ٹاپک، مرچنٹ اینڈ ریل بینکنگ اینڈ فائنینشیل سروسز. سی سو تھوڑا سا میں آپ سے آج کوشچن کرتا ہوں، کیونکہ لاسٹ 2 لیکچرز میں نے لنک کر رہے تھے ایک لیکچر دوسرے لیکچر سے. سو نارملی مائی پرسنل اسٹائل از کہ میں کلاس جب بھی اسٹارٹ کرتا ہوں میں اسٹوڈنٹس کو ایک اپرچونیٹی دیتا ہوں کہ لاسٹ لیکچر میں جو پڑھا تھا چلیں تھوڑا سا ایک ریویژن بھی ہو جائے گی اور ایک آئیڈیا بھی مل جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا کیا انڈرسٹینڈنگ اس ٹاپک کے بارے میں. تو آپ پلیز ذرا تھوڑا سا مجھے اس میں فیڈ بیک دیں گے، کیونکہ جب آپ آنسرز کرتے ہیں، آپ چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہوتا ہے، آپ کی پارٹیسپیشن سے ہمیں ایک اچھا انکریجمنٹ ملتی ہے، آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کس لیول پہ ہیں. میری یہ کوشش ہوتی ہے جو میں ٹاپک آپ کو کراؤں وہ تھوڑا بیس سے لے کے چلوں، پہلے بیسک فاؤنڈیشن نالج آپ کو دیا جائے اور پھر گریجولی اس کو اس چیز کو اٹھایا جائے. اور آپ کو اس چیز سے بینیفٹ لینا چاہیے کہ اگر آپ کی فار ایگزامپل وٹ ایور جو بیک گراؤنڈ ہے، کہ آپ نے ڈگری کس میں کی ہے. میرے پاس کئی اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، بٹ وہ دے پرفارم ویری گڈ. سمپل بی ایس سی آ رہے ہیں، سمپل بی اے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں سر ہمارا کوئی بزنس بیک گراؤنڈ یا فائنانس بیک گراؤنڈ، اس طرح کا اکنامک بیک گراؤنڈ نہیں، ہم نے سمپل بی اے کیا ہے. لیکن جب انہیں میں بتاتا ہوں کہ آپ چیز کو ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ. لائف میں ریڈنگ کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، چاہے آپ یونیورسٹی کے اندر ہیں چاہے آپ انڈسٹری کے اندر ہیں. یونیورسٹی میں بھی ریڈنگ امپورٹنٹ ہے، انڈسٹری میں بھی ریڈنگ امپورٹنٹ ہے، آپ کی پریکٹیکل لائف میں بھی ہے. ریڈنگ سے نالج ہمیشہ انہانس ہوتا ہے، ریڈنگ سے آپ کا مائنڈ کھلتا ہے. کلیئر؟ اس لیے ریڈنگ کبھی نہ چھوڑیں. میگزینس پڑھا کریں، بزنس میگزین ریڈ کیا کریں، نیوز پیپر ریڈ کیا کریں. اس کے علاوہ جو جس فیلڈ میں آپ ہیں، فیوچر میں کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں، اس انڈسٹری کا نالج آپ کو ضرور ہونا چاہیے. لیٹس سی اگر آپ ٹیلی کام میں ہیں، آپ کو ٹیلی کام انڈسٹری کا نالج ہونا چاہیے. آپ کو اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. آپ کی فرم، آپ جس آرگنائزیشن میں کیا پروڈکٹ آفر کر رہی ہے کسٹمرز کو، یا سروسز آفر کر رہی ہے، کیا سروسز آفر کر رہی ہے. پروڈکٹ نالج، سروس نالج آف یور کمپنی از ویری امپورٹنٹ. ہم کئی اسٹوڈنٹس سے، کئی لوگوں سے ملتے ہیں، اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی جاب کے علاوہ کوئی اور چیز ایکسپلین نہیں کر سکتے، اپنی آرگنائزیشن کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. سو آپ نے آگے پروگریس کرنا ہے، لائف میں آگے بڑھنا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ چیزیں دیکھیں کہ آپ
یہ ریڈنگ سے آتا ہے. مٹیریل آلویز دیئر. اب تو ریڈنگ بک مٹیریل بک ریڈنگ تھوڑی کم ہو گئی ہے ڈیو ٹو انٹرنیٹ اینڈ ادر تھنگس. بٹ ٹھیک ہے, آپ وہاں سے بھی ریڈنگ کر رہے ہیں, نالج گین کر رہے ہیں, فائل بنا رہے ہیں, سیو کر رہے ہیں, اوکے فائن, لیکن ریڈنگ ہیبٹ ضرور کریں. اوکے, سو features of factoring. Who will tell me the features of factoring? ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم, کیا فیچرز ہیں, کیا خصوصیات ہیں فیکٹرنگ میں. یس, آپ یہ فرسٹ رو میں تھرڈ پہ بیٹھے ہوئے بلو کوٹ والے, یس آپ پلیز تھوڑا فیچرز آف فیکٹرنگ کے بارے میں بتائیں. اوکے, ڈیفینیٹ فیچرز فیکٹرنگ, ہم وی آل آن ون پیج کہ ہمیں فیکٹرنگ کے بارے میں پتہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ بتانا چاہتے ہیں بتا لیں, لیکن فیچرز بتائیں. گڈ. کریڈٹ bills convert to cash. Good. Very good. Good. Very good. آپ ڈیفینیٹلی میں کہہ سکتا ہوں آپ پڑھ کے آئیں. آپ نے یہ فیچرز بتائیں کہ فائنینشیل مینٹیننس اکاؤنٹس لیجر, آپ نے بتایا کلیکٹنگ ریسیویبلس, اور آپ نے یہ فائنینشیل انٹرمیڈیری بٹوین دا بائر اینڈ سیلر, اینڈ دین کیا لاسٹ میں بتایا تھا. یس, آپ نے بتایا کہ یہ آپ کے کریڈٹس ہیں, کریڈٹس اس کو آپ کیش میں کنورٹ کرتا ہے, مین فیچر یہ. اینڈ اسپیشلائزیشن ہینڈلنگ اینڈ کلیکٹنگ ریسیورز ان این ایفیشینٹ مینر. گڈ. تو یہ سمپل فیچرز آف فیکٹرنگ ہے کہ فیکٹرنگ کے فیچرز کیا ہیں. مین فیچر ہے کہ یہ فائنینشیل انٹرمیڈیری کا رول پلے کرتا ہے بٹوین بائر اینڈ سیلر. آپ کے ڈیٹرز کلیکشن کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ریسیورز کو کلیکٹ کرتا ہے, آپ کو یہ فائنانس پرووائڈ کر سکتا ہے, آپ کے اکاؤنٹس سیلز لیجر اکاؤنٹس کو سیلز لیجر کو مینٹیننگ میں کام کرتا ہے, آپ کو پروٹیکشن رسک آف ڈیفالٹ ان پیمنٹس. گڈ. میکانزم آف فیکٹرنگ وی ڈسکس دس ان ڈیٹیل. ماشاء اللہ سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. یس, آئی لائک یور ڈسپلن. گڈ. اوکے, یہ جو میرے سامنے آگے جو بیٹھے ہیں سیکنڈ پہ, پلیز آپ وائٹ شرٹ والے. یس, میکانزم. بائر, سیلر اینڈ یس, گڈ, ویری گڈ. اوکے, گلیڈ. آپ نے یہ چیز بتائی ہے کہ اس میں بائر بھی ہے, سیلر بھی ہے, اینڈ فیکٹرنگ فارم بھی ہے. ڈاکومنٹ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے, آپ نے کہا بٹوین بائر اینڈ سیلر. گڈ. اور اس پہ سیلر ڈسکلوز کرتا ہے, کیا انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ پیمنٹ کس کو کریں, فیکٹرنگ فارم کو کریں. گڈ. آپ نے لاسٹ پوائنٹ پہ بتایا, نمبر 4 کہا دا فیکٹر میں پرووائڈ ایڈوانس فائنانس ٹو دا سیلنگ فارم اف دا کنڈیشنز آف دی ایگریمنٹ سو ریکوائر. گڈ. گڈ. یہ پوائنٹ آپ نے بتایا. اوکے, ویری گڈ. میکانزم سمپل ہے. میکانزم کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے بائر اینڈ سیلر کے درمیان, ہم نے بہت بار ڈسکس کیا. سیل ڈاکومنٹ شو کنٹین دی انسٹرکشن. کیا انسٹرکشن ہے کہ آپ پیمنٹ کریں فیکٹرنگ فرم کو. جب فیکٹرنگ فرم ریسیو کرتی ہے پیمنٹ فرام دی بائر, پاس ان ٹو دا سیلرز, ڈیڈکٹ چارجز جو بھی ہیں اپنے انٹرسٹ اور چارجز ڈیڈکٹ کرتے ہیں, اور اس میں ایڈوانس فائنینس بھی کر سکتی ہے. گڈ. یہ میکانزم ہے. اب دیکھیں, ویسے کوئی آپ سے پوچھے فیکٹرنگ کس طرح چلتی ہے یار, فیکٹرنگ ہوتا کیا ہے, تو آپ یہ 4 پوائنٹس اگر ایکسپلین کر دیں گے, دس مین یو آر آنسرنگ ویری ویل. آپ سمجھا رہے ہیں کسی کو, بتا رہے ہیں, آنسر کر رہے ہیں, ان رائٹنگ دے رہے ہیں یا وربلی بتا رہے ہیں کہ یار میکانزم کیا ہے, یہ کیا فیکٹرنگ ہوتا کیا ہے. تو آپ پہلے فیکٹرنگ کو تھوڑا ڈیفائن کر کے اور بتاتے ہیں فیکٹرنگ کس طرح ورک کرتی ہے. یہ 4 پوائنٹ آپ ایکسپلین کریں گے, یو جاب ڈن. اوکے, گڈ. ٹائپس آف فیکٹرنگ. ہاؤ مینی ٹائپس وی ڈسکسڈ.
اوکے یس جو سب سے لاسٹ میں یہاں سے آپ پلیز یس یو یلو شرٹ یس لائٹ یلو اوکے ٹائپس آف فیکٹرنگ کتنی قسمیں ہیں فیکٹرنگ صرف ٹائپس بتا دیں بس یس 1 2 گڈ 3 4 sellers 5 6 چلیں کوئی نہیں آپ نے 6 تو بتا دیں ٹوٹل کتنی تھی یہ بتائیں 8 تو آپ نے 2 مس کیے ہیں کوئی بات نہیں ہاں جی جو انہوں نے مس کی ہیں وہ 2 کون بتائے گا آپ بتائیں جی اوکے گڈ آپ نے کون سی مس کی تھی آپ نے لمیٹڈ فیکٹرنگ مس کی ٹھیک ہے اور لمیٹڈ اور ڈسکلوز تو آپ نے سلیکٹڈ بائی بیسٹ آئی تھنک ڈسکلوز آپ نے ڈسکلوز کہا اور انڈسکلوز نہیں کہا ٹھیک ہے لمیٹڈ سو ہاؤ مینی ٹائپس 8 ٹائپس آتی ہیں 8 ٹائپس ریکورس اینڈ نان ریکورس فیکٹرنگ ایڈوانس اینڈ میچورٹی فیکٹرنگ کنونشنل اور فل فیکٹرنگ ڈومیسٹک اینڈ ایکسپورٹ فیکٹرنگ نہیں یہ آپ نے مس کی ڈومیسٹک اور ایکسپورٹ فیکٹرنگ آپ نے مس کی اور لمیٹڈ فیکٹرنگ مس کی لمیٹڈ فیکٹرنگ selected seller based factoring, selected buyer based factoring, disclosed and undisclosed factoring. So these 8 types are important. I'm sure these 8 types we discussed in our last lecture. I am very much sure and confident you must have revised all this and you must have a very good knowledge by now. Okay, good. تو ان میں سے بھی 1-2 پوچھ بھی لی جائیں کچھ 1-2 تھوڑی سی ہو جائیں اوکے گڈ چلیں 1-2 ہی پوچھ لیتے ہیں یس ریکورس اینڈ نان ریکورس فیکٹرنگ کیا ہوتی ہے ریکورس اینڈ نان ریکورس ریکورس پہلے ایک بات بتا دیں جی آپ یہ فرسٹ بینچ پہ جو بیٹھے ہیں ریکورس پہ فیکٹرنگ پلیز اوکے گڈ دیکھیں جیسے لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے گڈ اچھا لگا آپ نے اس آنسر کیا ہے جی آپ کے پیچھے ایگزیکٹلی جو بیٹھے ہیں یس آپ نان ریکورس کی ایگزامپل دے کے بتا دیں ویری گڈ بھائی واہ بھائی واہ آپ کو آ رہا سب کو ریکورس فیکٹرنگ میں آپ نے بتایا کہ رسک آپ نے چیز کو ایسے پکڑا جیسے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا ریکورس میں رسک جو ہے وہ بورن ٹو دا کلائنٹ فیکٹرنگ فرم پہ رسک نہیں ہے اگر کوئی بائر پیسے نہیں دیتا فیکٹرنگ فرم کو تو رسک جو ہے وہ سیلر پہ ہے فیکٹرنگ فرم پہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح آپ نے بتایا کہ ان کیس آف نان ریکورس فیکٹرنگ جو رسک ہے وہ سیلر پہ نہیں ہے وہ فیکٹرنگ فرم پر ہے اگر کوئی بائر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے یا پے نہیں کرتا تو رسک از آن دی فیکٹرنگ فرم سائڈ ناٹ دی سیلر سائڈ گڈ اور اب اس میں سے کون سی ایکسپینسو ہوگی ریکورس نان ریکورس تھینک یو نان ریکورس اگر فیکٹرنگ سروس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو نان ریکورس سروس جو ہے وہ ایکسپینسو ہوگی obviously کیونکہ اس میں رسک زیادہ ہے گڈ ایڈوانس اینڈ میچورٹی فیکٹرنگ ایڈوانس اینڈ میچورٹی فیکٹرنگ یہ کون بتائے گا ہاں نہیں اب جنہوں نے بتا دیا ہے وہ نہیں ذرا ان سے بھی سب پارٹیسپیٹ کریں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں جو ابھی ذرا خاموش ہیں ایڈوانس اینڈ میچورٹی فیکٹرنگ جی یہ جو میرے سامنے لائن ہے اس میں 4th پہ بیٹھے ہیں صاحب یس آپ یہ جن کے ہاتھ میں پین ہے جی یو ایڈوانس اینڈ میچورٹی فیکٹرنگ آتا ہے نا آپ کو جی بولیں گڈ ماشاء اللہ آپ میں سمجھ رہا تھا شاید اٹک رہے ہیں آپ نے صحیح آنسر کیا ہے ویری گڈ the factor pay only a certain percentage of receivables in advance to the client
the balance being paid to the guaranteed payment date. Yeah, under advance and maturity factoring arrangements. فیکٹرنگ فرم جو ہے وہ ایڈوانس ارینجمنٹ بھی کرتے ہیں, ایڈوانس میں بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں بٹوین 70-90%, اور ریسٹ آف دا اماؤنٹ جو ہے وہ فائنل پیمنٹ ڈیٹ پہ ہوتی ہے. اس پہ جو ریٹ آف ڈسکاؤنٹ ہے یا جو چارجز ہیں جو فیکٹرنگ فرم آپ سے چارج کریں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کریڈٹ ورتھنیس آف دی کلائنٹ اینڈ والیوم آف سیلس. اوبیسلی اگر میری فیکٹرنگ فرم ہے اور آپ سے میں نے ڈیٹرز لیے ہیں, آپ نے مجھے ڈیٹرز دیے ہیں, فیکٹرنگ ہم کر رہے ہیں, تو آپ مجھ سے ایڈوانس لے رہے ہیں, تو میں دیکھوں گا نا آپ کے ڈیٹرز جو آپ میں بائی کر رہا ہوں, جن سے میں نے پیسے لے کے لینے ہیں, آپ کو تو میں ایڈوانس دے رہا ہوں, کیا ان کی کریڈٹ ورتھنیس ہے بھی یا نہیں ہے. اگر وہ کریڈٹ ورتھنیس نہیں ہے تو پھر میں رسک میں آ جاؤں گا, فیکٹرنگ فرم رسک میں آ جائے گی. آپ کو تو ایڈوانس دے رہی ہے, ابھی 70% ایڈوانس دے رہے ہیں, ابھی لیے تو نہیں ہے. اگر وہ ڈیفالٹ ہو جائے, میجورٹی ان سے ڈیفالٹ نکل آئے, بیڈ ڈیٹس ہو جائیں, بینکرپٹ ہو جائے, سو دیئرفور ریٹ آف discount or charges or interest is determined on the basis of the credit worthiness of the client and the volume of sales. Good. آپ نے اچھا بتایا, very good. And now disclose and undisclosed factoring. یہ کیا ہے؟ میننگ سے دیکھ لیں. disclose and undisclosed, میں ساری نہیں پوچھ رہا, 8 تھیں, I just asked 3 or 4. disclose and undisclosed. Okay, آپ پلیز یہ سیکنڈ رو میں سیکنڈ جو بیٹھے ہیں, یس, ڈسکلوز اینڈ انڈسکلوز. ماشاء اللہ صحیح کلاس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, آئی ایم ویری ہیپی, ویری گلیڈ. ڈسکلوز انڈسکلوز فیکٹرنگ, ڈسکلوز آن دی سیل انوائس, گڈ, اوکے, اینڈ اوکے انڈسکلوز, good, impress. In disclosed factoring, the name of the factor is mentioned in the invoice by suppliers telling the buyer to make payment to the factor on the due date. However, the supplier may continue to bear the risk of debt. Good, very good, excellent stuff جی. آپ لوگوں نے کافی اچھا بتایا, خوشی ہوئی, very good. So I think undisclosed, آپ نے کہا undisclosed factoring, the name of the factor is not disclosed in the invoice, but still the control lies with the factor. Okay, last quickly, functions of factor. Just 3, 4, 5 functions تھے ہمارے. نہیں آپ نے بتا دیا, آپ لوگوں نے بتا دیا. یہ جو ایک لاٹ بیٹ تھوڑے سے بینچز, یہ جو یہ سیکنڈ تھرڈ رو میں ففتھ پہ, سیکنڈ لاسٹ فرام دا وال, تھرڈ رو پہ ففتھ میں, آپ بتائیں پلیز. یس, یو, فنکشنز آف فیکٹر, جلدی سے بتاؤ یار. یس, گڈ, اوکے, تھوڑا اسٹک ہو گیا آپ, ٹھیک ہے, گڈ. آپ نے 3 تو بتا دیے. آپ نے فرسٹ بتایا ایڈمنسٹریشن آف سیلز, سیلرز سیلز لیجر. آپ نے لاسٹ بتایا رینڈرنگ ایڈوائزری سروسز بائی ورچیو آف اٹس ایکسپیرینس ان فائنینشیل ڈیلنگ ود کسٹمر, اینڈ یو ڈیڈ سے کلیکشن آف ریسیویبل پرچیز. گڈ. پروویژن آف فائنانس, پروویژن آف فائنانس, پروویژن آف فائنانس کیا ہے؟ جو آپ کو ایڈوانس فائنانس کر دیتے ہیں 70-90%. پروٹیکشن اگینسٹ رسک آف بیڈ ڈیٹس, کیسے پروٹیکشن کرتے ہیں؟ کریڈٹ کنٹرول اور کریڈٹ پروٹیکشن. فیکٹرنگ سروسز, انشورنس سروسز بھی آفر کرتی ہیں. گڈ. یہ مین فنکشنز آف فیکٹرنگ کیا ہے؟ ایڈمنسٹریشن آف سیلرز سیلز لیجر, مین ڈیٹرز, کلیکشن آف ریسیویبل پرچیز, آپ کے ڈیٹر سے پرچیز کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن بھی کرتے ہیں اور کلیکشن بھی کرتے ہیں. ایڈمنسٹریشن آف ڈیٹرز, کلیکشن آف ڈیٹرز, ایڈمنسٹریشن آف سیلز, کلیکشن آف سیلز. پروویژن آف فائنانس, ایڈوانس فائنانس کرنا, ایڈوانس لینا. پروٹیکشن اگینسٹ رسک آف بیڈ ڈیٹس, انشورنس پرووائڈ کرنا. رینڈنگ ایڈوائزری سروسز بائی ورچیو آف اٹس ایکسپیرینس, کیونکہ فیکٹرنگ فرم کے پاس واسٹ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, ان کے پاس ڈفرینٹ کلائنٹس ہیں,
in financial dealing with customers. So ظاہر بات ہے اگر میری فیکٹرنگ فارم ہے, میں ڈفرینٹ کمپنیز کو ڈفرینٹ کمپنیز کو یوز فیکٹرنگ سروسز دے رہا ہوں, ڈفرینٹ انڈسٹریز کو دے رہا ہوں, تو میرے پاس ایک بائی ورچو ویری ایکسپیرئنس ان فائنینشیل ڈیلنگ ود دی کسٹمرز, کیونکہ فیکٹرنگ فرم کس کو ڈیل کرنی ہے, کسٹمرز کو. کسٹمرز کیا ہوتے ہیں, ڈیٹرز, تو یہ ایڈوائزری سروسز بھی دے سکتے ہیں. سو ویل ڈن, ویری گلیڈ. سو جو ہم نے لاسٹ لیکچرز میں 3 لیکچرز میں دیکھا کہ فیکٹرنگ کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, آج آپ کی ریویژن, آپ کے آنسرز نے یہ پروف کیا ہے کہ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ٹاپک ویری ویل اینڈ یو ڈیڈ, آئی ریئلائز یو ڈیڈ ویری گڈ ہوم ورک. آپ نے پڑھا تھا, آپ تبھی آپ آنسر کر رہے تھے, آپ نے سیلف اسٹڈی کی ہوئی ہے, اور آنسر آل دو آپ میری سلائڈ سے دے رہے ہیں, لیکن ریسرچ تھوڑی سی اس کو امپروو کر دیں, تھوڑی سی اپنی چیزیں ایڈ آن کریں اس میں. جب آپ فیوچر میں ایگزام میں یا آنسر کریں تو تھوڑا سا اس کو انوویٹو بنائیں, تھوڑی سی اپنی, تاکہ آپ کے آنسر سے پتہ چلے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ ریسرچ کی ہوئی ہے, تاکہ آپ کے آنسر سے کیا پتہ چلے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ ریسرچ کیا ہوا ہے. دیکھیں آپ سلائڈس تو میری لے رہے ہیں, باتیں بھی نوٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ تھوڑی ریسرچ کریں گے, سائٹ پہ آپ نوٹس بناتے جائیں ہر لیکچر کے, اور پھر آپ اس میں ڈسکس بھی کریں, شیئر کریں, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ کہ آپ نے کچھ ایگزامپلس دی ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس نے ایک جیسی ایگزامپل دی ہیں, آئی ڈونٹ مائنڈ. میری ایگزامپلس کے علاوہ آپ اپنی بھی کوئی ایگزامپلس دیتے ہیں, فائن, بہت اچھا ہے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے وہی ایگزامپل دی, دوسری نے وہی دی, کوئی بات نہیں, لیکن مینی ایگزامپلس ہوں, شارٹ ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سبجیکٹ پہ, گریپ پہ آپ کو نالج ہے اور آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہے. یہ چیزیں آپ کو نا کنسیپٹ کلیئر ہو, اس پہ نالج تھوڑا سا بلڈ اپ کیا ہوا ہو, پریکٹیکل ایگزامپلز ہو, دیٹس اٹ. پھر تو آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے نالج کو. سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے بٹ یو ڈونٹ ہیو مچ نالج. سم ٹائم آپ کو کنسیپٹ بھی کلیئر ہے, نالج بھی ہے, بٹ یو ڈونٹ نو اباؤٹ اور یو ڈونٹ ہیو پریکٹیکل ایگزامپلس. تو یہ جب چیزیں آپ کے پاس ہیں ٹاپکس میں, آپ کے پاس کنسیپٹ کلیئر ہے, نالج بھی ہے, ایڈوانس نالج بھی ہے, اینڈ دین یو ہیو پریکٹیکل ایگزامپلس بھی ہیں, دین واٹ یو نیڈ. تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. پھر آپ کسی بھی اینگل سے کوشچن پوچھا جائے آپ کانفیڈنٹلی آنسر کر سکتے ہیں. گڈ. اب جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں از آلسو ویری انٹرسٹنگ. آپ نے ورڈ سنا ہوگا, اور ٹاپک ہے وینچر کیپٹل. وینچر کیپٹل, کتنے لوگوں نے سنا ہوا نام وینچر کیپٹل؟ تھوڑا بتائیں نا. بتاتے نہیں, آپ شائع ہو گئے ہیں. ابھی تو آپ تھوڑی دیر پہلے سب ہاتھ کھڑا کر رہے تھے فیکٹرنگ میں, اور بڑے اچھا آنسر کر رہے تھے. آپ کے آنسر سے مجھے آکسیجن ملی ہے کہ یس آپ نے ماشاءاللہ اچھا کام کیا ہے. تو آئی ایم ویری مچ شیور آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں وینچر کیپٹل ہوگا. آپ کیونکہ بزنس اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, آپ بزنس اسٹڈیز کر رہے ہیں, آپ انڈسٹریز کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو وینچر کیپٹل, اگر میں کسی ڈاکٹرس کی کلاس لے رہا ہوں, کسی انجینئرس کی یا پائلٹس کی لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں کہوں ہاں انہوں نے شاید نہ سنا ہو نام, انلیس انٹل ان کی فیملی کوئی بزنس میں ہو یا. اوکے, وینچر کیپٹل کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, یہ آج ہم دیکھتے ہیں. اور آئی ایم ویری مچ شیور آپ اس ٹاپک کو بھی انجوائے کریں گے, اس ٹاپک کو بھی آپ انجوائے کریں گے. Venture capital has been emerged as a new financial method of financing during the 20th century. Venture capital has been emerged as a new financial method of financing. Method of financing میں سے ایک میتھڈ ہے, ٹھیک ہے. ویسے آپ دیکھیں فیکٹرنگ بھی تو میتھڈ آف فائنینسنگ میں تھا نا. کمپنی سیلز کر رہی ہیں اور فیکٹرنگ کو ڈائریکٹر سیل کر رہی ہیں, ایڈوانس بھی ان سے لے رہے ہیں, فائنینسنگ ہے قسم کی, تاکہ ورکنگ کیپٹل چلے. وینچر کیپٹل is a new financial method of financing during the 20th century. It is the capital provided by firms of professionals
It is a capital provided by, इसको आप underline करें, by firms of professionals who invest alongside management in young, rapidly growing or changing companies that have the potential for high growth. Second line को दोबारा पढ़ें, second पैरे को दोबारा पढ़ें. It is the capital provided by firms of professionals who invest alongside management in young, rapidly growing or changing companies that have the potential of high growth. देखें वेंचर कैपिटल ये चीज़ है, एक फर्म है, वेंचर कैपिटल्स जो होते हैं वो ऐसे एरियाज को देख रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री को उनकी नज़र होती है जहाँ पे पोटेंशियल हो कि उसको बाय करें, उसको फाइनेंस करें, उसकी ऑनरशिप थोड़ी सी लें, उसको थोड़ा सा अप करके उसको सेल कर दें. आप कहते हैं ये, और ये कौन लोग कर सकते हैं? जो प्रोफेशनल होते हैं, उनका वास्ट एक्सपीरियंस होता है और वो जिस कंपनी को फाइनेंस करते हैं, जिसको बाय करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते. वो कहते हैं इस कंपनी में फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से, चाहे उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है या उसकी और कोई पोजीशन ठीक नहीं है, उसको फाइनेंस सही नहीं किया जा रहा, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसी अपॉर्चुनिटी के पीछे होते हैं कि इस तरह की कंपनी को जो यंग अलॉन्गसाइड मैनेजमेंट इन यंग और रैपिडली ग्रोइंग कर रहे हैं और चेंजिंग इन कंपनीज दैट हैव द पोटेंशियल फॉर हाई ग्रोथ. जहां देखते हैं कि ये कंपनी है, इसमें अगर हम अपना प्रोफेशनल इनपुट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट इनपुट करें, इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है और लेटर ऑन इसको सेल कर देंगे. वेंचर कैपिटलिस्ट का ये काम है, राइट. It is a form of equity financing especially designed for funding high risk and high reward projects. It is a form of equity financing. वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो अपना सरमाया लगाते हैं ना उसके अंदर, कंपनी के अंदर, तो वो इक्विटी दे रहे हैं. फंडिंग हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स. जाहिर बात है एक बिजनेस चल रहा है, स्टेबल है, उसमें ग्रोथ एक लेवल ही है. जो रिस्की बिजनेस होते हैं जिनको बड़े प्रोफेशनल वे से उठा के ऊपर अप किया जाता है, वो हाई रिस्क है लेकिन हाई रिवॉर्ड भी हैं. एक हाई रिस्क है बिजनेस, फॉर एग्जांपल आप बाय कर रहे हैं, हाई रिस्क बिजनेस बाय करते हैं, तो वो मार्केट में उसकी प्राइस हाई होगी, लो होगी, ऑब्वियसली लो होगी. हर कोई बंदा उसको खरीदने की कोशिश नहीं करेगा. एक ordinary investor would not like to buy a high risk business, not at all. But venture capitalists जो हैं, अगर वो फील करते हैं कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है, इसमें जो उनका अपना मैकेनिज्म है उसकी अपनी थ्योरी के तहत ये देखते हैं हाँ इस बिजनेस में अगर इन्वेस्ट किया जाए और उसमें ये चेंजेस लाए जाएँ और इस तरह से डिफरेंट वेसेस को देखा जाए तो इसमें पोटेंशियल है, अगर वो ये चीज़ देखते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन ऑलरेडी वो है तो हाई रिस्क बिजनेस, तो हाई रिस्क में आप करेंगे और अगर इफ यू गेट सक्सेस देन यू गेट हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स, हाई रिवॉर्ड. ये डेवलप कंट्रीज में बड़ी नॉर्मल चीज़ है और बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं और ऑल दी टाइम they are looking, they are searching different companies in different industries. उसको आप कह सकते हैं थोड़ी सी वीक कंपनीज, सिक इंडस्ट्री, वहाँ पे वो उसको एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि क्या इनमें चेंजेस है, इनमें इन्वेस्टमेंट में, स्ट्रक्चर में चेंजेस में, मैनेजमेंट चेंजेस है, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराने से कुछ भी इसमें कितनी ग्रोथ होगी, कितना पोटेंशियल है, क्या वर्थ करती है बाय करना, और अपना एक प्रोजेक्टेड एक्सपेंस देखते हैं और एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट देखते हैं कि ये कंपनी अभी हमें 10 मिलियन की वर्थ कर रही है, लेट्स से हम बाय करते हैं, हाई रिस्क की है, वैसे इसके प्रॉब्ली मार्केट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो लेकिन हाई रिस्क की वजह से इसकी वैल्यू 10 मिलियन है और हम इस पर अगर 5 मिलियन और इन्वेस्ट कर दें, ऑल टुगेदर 15 मिलियन, इस पीरियड के अंदर हम इसमें ये चेंजेस करें और 15 मिलियन के बाद 15 मिलियन टोटल इन्वेस्टमेंट के बाद हम उसको सेल करते हैं
یہ ہمیں 20 ملین دیتی ہے تو 5 ملین ہمارا پروفٹ ہے. اگر اس پہ وہ کام کر لیتے ہیں کہ 20 ملین یا 22 ملین ہمیں پروفٹ ہے, لیٹس سی فار دی سیف سائڈ وی آر سینگ 22 ملین پروفٹ ہے, تو 1-2 ملین اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے, لیکن اسٹل ہینڈسم پروفٹ. تو وینچر کیپٹلسٹ اس طرح کی کمپنیز کو بائی کرتے ہیں, ان میں انویسٹ کرتے ہیں, چینجز کرتے ہیں اور سیل کرتے ہیں. There is a common perception that venture capital is a means of financing high technology projects. Yes, I would say کسی حد تک میں بھی سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کامن سا پرسیپشن ہے وینچر کیپٹلس کے بارے میں, وہ ہائی ٹیکنالوجی پروجیکٹس بائی کرتے ہیں. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ 100% اس طرح, لیکن ہے اس طرح کا کنسیپٹ ہے کہ ہائی ٹیکنالوجی پروجیکٹس بائی کرتے ہیں. ایسی چیز جو ایک آرڈنری انویسٹر جس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا. The term venture capital represents financial investment in a highly risk project with the objective of earning a high rate of return. دیکھ یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وینچر کیپٹلس کیا ہوتے ہیں. وینچر کیپٹل کیا ہے؟ The term venture capital represents financial investment in a highly risk project. ہائی رسک پروجیکٹ میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں ود دی آبجیکٹو آف ارننگ اے ہائی ریٹ آف ریٹرن. تو آپ دیکھیں ویسے اگر آپ ہیں, لیٹس سی آپ کے پاس ان ایکسٹرا منی یا ریٹرن ارننگز ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو انویسٹ, تو آپ ہائی رسک ایریا میں تو شیئرز بائی نہیں کریں گے, سیکورٹیز بائی نہیں کریں گے, بیکاز یو آر انڈیویجول. اوکے, ناٹ انڈیویجول, یو آر کمپنی. آپ کمپنی, آپ شیئرز نہیں بائی کریں گے ہائیلی رسک میں, آپ وہاں بائی کریں گے جہاں پہ انویسٹمنٹ سیف ہے. لیٹس سی یو آر اے ٹرسٹ, یو آر اے انشورنس کمپنی, آپ بہت ہی سیف جگہ پہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو رسکی فرمز ہیں وہ ارن نہیں کر رہی ہوتی ہیں. رسکی فرمز ہیں, ہائیلی رسک پروجیکٹس ہیں, چل رہے ہیں, آپ اس میں وینچر کیپٹل انویسٹ کرتے ہیں, لیکن بہت ایکسپرٹیز لے کے آتے ہیں اور ون ون سچویشن میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور ہم اس پروجیکٹ کو اس پوزیشن سے نکالیں گے اور پروفٹ میں لے کے جائیں گے, اور جو پروفٹ میں لے جا کے اس کو سیل کر دیں گے. تو ضروری نہیں کہ انہیں 100% سکسیس ہو ہر پروجیکٹ میں. 10% لاس بھی ہوتا ہے, 10% پروجیکٹ فیل ہو گئے, 20% ہو گئے, لیکن 80 ون کر گئے, 30 لاس ہو گیا, 70 ون کر گئے. لیکن جب انہیں پروفٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہے, مطلب کہ انہیں رسک بہت لیا ہوتا ہے. اس میں آرڈنری انویسٹر, انسٹیٹیوشنل انویسٹر, کمپنیز وہ اس میں نہیں آئیں گے. تو وینچر کیپٹل یہ چیز ہے. اوکے, a young high-tech company that is in the early stage of financing and is not yet ready to make a public offer of securities may seek venture capital. Very young companies جو آئی ٹی ٹیکنالوجی کے اندر ہیں اور ابھی وہ پبلک آفرنگ پہ نہیں گئے, ویری انیشیل اسٹیج پر ہیں, ویری ینگ کمپنیز ہے. وینچر کیپٹل آلویز سرچنگ دوز ٹائپ آف کمپنیز ان دا انڈسٹری جو ینگ کمپنیز ہیں لیکن ابھی پروفٹ یو کین سے کہ پروفٹ اسٹیج پہ بھی نہیں آئی ہوئی. Such a high risk capital is provided by venture capital funds in the form of long-term equity finance with the hope of earning a high rate of return, primarily in the form of capital gain. In fact, venture capital acts as a partner with the entrepreneur. Venture capital acts as a partner with the entrepreneur. اب اس میں آپ دیکھیں جو وینچر کیپٹل ہیں وہ ایسا بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ ینگ کمپنیز ہوں, ایسی بھی کمپنیز جو کافی آگے تک جا چکی ہیں, ان کو اسٹیبلش ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے, اس میں بھی انویسٹ کرتے ہیں. لیکن پرپز یہ کہنے کا کہ وینچر کیپٹل ایسی فرم کو اٹھاتے ہیں جو پرابلم میں ہوتی ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں. وینچر کیپٹل آپ دیکھیں گے موسٹلی ایسی فرمز کو اٹھاتے ہیں جو کس میں ہوتی ہیں, پرابلمز میں.
اور وہ اس کی پرابلم کو بہتر طریقے پر ان سے زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, یا ان کے پاس ان کی پرابلمس کو نکالنے کے زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں جو کمپنی کے پاس نہیں ہیں. یا تو اس کے بزنس کو اس سے زیادہ سمجھ رہے ہیں, پلس ان کے پاس کے ریسورسز بھی ہیں, اور وہ میک شیور ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس کمپنی کو ٹیک اوور کریں, ہم اس کمپنی میں انویسٹ کریں اور اس کو ان گائیڈ لائنس پہ اس ڈائریکشن پہ لے کے جائیں, ناٹ لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم میں کمپنی جو ہے وہ ہمیں بہت اچھا ریٹرن دے گی. اب یہ ایک رسکی ہے, رسکی اسٹریٹجی ہے, رسکی انویسٹمنٹ ہے. وینچر کیپٹلسٹ کرتے ہی رسکی انویسٹمنٹ ہے, رسکی انویسٹمنٹ, رسکی پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہائی ریٹرنس. وہاں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہائی ریٹرنس. تو اس چیز میں آپ دیکھیں کہ جو وینچر کیپٹل ہیں وہ جب انویسٹ کر رہے ہیں وہ ایز اے پارٹنر کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی 100% انویسٹمنٹ نہیں کرتے یا 70 نہیں کرتے, آپ آگے دیکھیں گے وہ لیس دین 50 کرتے ہیں, بائی بھی 49% کریں, تاکہ آنرشپ جو ہے انٹرپرینور کے پاس ہی رہے, اس کے ساتھ کام کر کے چیز کو باہر لے آتے ہیں. لیٹس سی آپ کی کمپنی ہے, آپ کی کمپنی جو ہے وہ ینگ ہے یا کچھ عرصہ ہو گیا ہے لیکن اسٹرگل کر رہی ہے. وینچر کیپٹل آپ کی کمپنی کا انالیسس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انالیسس کرنے کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یس, اگر اس کمپنی میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں, ڈیسیژن لیتے ہیں کہ یس اکارڈنگ ٹو آور سروے, ہماری جو آبزرویشن ہے, اگر ہم اس کمپنی میں 49% انویسٹمنٹ کرتے ہیں, 51% ایگزسٹنگ آنر کے ساتھ ہی کام کریں, تو ہم اس کمپنی کو فیوچر میں بہت اچھے ہمیں اس سے ریٹرن مل سکتے ہیں. سو اب آپ کی جو کمپنی ہے اس میں وینچر کیپٹل آ رہا ہے لیکن دوسرا انویسٹر نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ وہ رسک ہے. ایک انڈیویجول شیئر نہیں بائی کرے گا, کمپنیز شیئر نہیں بائی کریں گی. ڈیفیکلٹ ہے آپ کو اٹریکٹ کرنا, کیونکہ آلریڈی یو آر اسٹرگلنگ, یو آر ان پرابلمس. تو جہاں کمپنی اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے, جہاں کمپنی پرابلم ہوتی ہے, وینچر کیپٹل وہاں پہ پہنچتے ہیں. فیچرز آف وینچر کیپٹل, تھوڑا سا میں نے آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ بتایا وینچر کیپٹل ہے کیا. آپ کو ڈیفینیٹلی آئیڈیا ہو گیا ہوگا وینچر کیپٹل کیا. وینچر کیپٹل ینگ کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں اور یا آلریڈی اسٹیبلش کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں, لیکن ان کمپنیز میں جو ہائیلی رسک ہوتی ہیں. اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا آبجیکٹو ہوتا ہے؟ ہائی ریٹرنس. انویسٹ ان ہائیلی رسک فرمس, اوکے, میڈ them profitable, sell them, earn high profits. یہ وینچر کیپٹل ہے. فیچرز آف وینچر کیپٹل, فیچرز کیا ہیں؟ واٹ آر دا فیچرز آف وینچر کیپٹل؟ خصوصیات. The main features of venture capital can be surprises. Venture capital, high degree of risk. Venture capital represents the financial investment in a highly risky project with the objective of earning a high rate of return. یہ پہلی خصوصیات ہی ان کی ہے وینچر کیپٹل کی. وہ کہاں انویسٹ کرتے ہیں؟ ہائیلی رسکی پروجیکٹ with the objective of earning a high rate of return. سو یہ آپ کی مائنڈ میں, آپ کی ہارڈ ڈسک میں آپ کے سیٹ ہو جانا چاہیے کہ وینچر کیپٹل انویسٹ ان اے ہائیلی رسکی پروجیکٹ with the objective of earning a high rate of return. This is the first feature. Equity participation. Venture capital financing is invariably an actual or potential equity participation wherein the objective of the venture capital is to make capital gain by selling the shares once the firm becomes profitable. Venture capital جو ہے وہ جب بھی کسی کمپنی کے ساتھ جاتے ہیں equity participation کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, اور ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو آف دا وینچر کیپٹل از ٹو کیپٹل گین بائی سیلنگ شیئرز ونس دا فرم بیکمز پروفیٹیبل. یہی بات میں آپ کو اسٹارٹ ہی میں نے یہاں سے کی ہے کہ وینچر کیپٹل جب اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور ان کی یہ آبجیکٹو ہوتا ہے کہ جو ہی فرم پروفٹ میں جائے گی ہم اپنے شیئر سیل کر دیں گے اور پروفٹ ارن کر لیں گے. لیکن ان کی جو جب انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے فرم میں وہ ایکوٹی ہے, لون نہیں ہے, ایکوٹی سے فائنانس کیا ہے.
long-term investments. Long-term investment. Venture capital financing is a long-term investment. It generally takes a long period to encash the investment in securities made by venture capitalists. وینچر کیپٹل جب انویسٹ کرتے ہیں وہ لانگ ٹرم بھی ہوتی ہے, شارٹ ٹرم بھی ہے. ڈپینڈس کہ اس جس کمپنی میں انویسٹ کریں اس کی سٹیج کون سی ہے اس وقت. ایسی بھی کمپنیز ہم نے دیکھی ہیں کہ وینچر کیپٹل نے انویسٹ کیا ہے, وہ اس سٹیج پہ تھیں کہ شارٹ اسپین میں وہ پروفٹ میں آ گئے. تو جب کمپنی جو ان کا ٹارگیٹ ہے کہ کمپنی پروفٹ میں آ گئی ہے, دین وینچر کیپٹل ویٹ نہیں کرتے, وہ اپنی انویسٹمنٹ کو پول آؤٹ کر لیتے ہیں, پروفٹ ارن ہو گیا ہے. اور ایسے بھی پروجیکٹس دیکھیں جن میں وینچر کیپٹل انویسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو پروجیکٹس ٹائم کنزیومنگ ہے, لانگ ٹرم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہائیڈرو کے پروجیکٹس ہیں جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں. ایسے پروجیکٹس میں اگر وینچر کیپٹل جاتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, وہ لانگ ٹرم ہے. Venture capital financing is a long-term investment. It generally takes a long period to encash the investment in securities made by venture capitalists. Participation in management. Good. This is one of the very good features of the venture. In addition to providing capital, venture capital funds take an active interest in the management of the assisted firm. Thus, the approach of venture capital firm is different from that of a traditional lender or banker. Thus, the approach of venture capital firm is different from that of traditional lender or banker. دیکھیں ایک ٹریڈیشنل لینڈر بینکر کا مطلب ہے ایک بینک لون دیتا ہے کمپنی کو, یا ایک فرم لون دیتی ہے کمپنی کو, یا ایک انڈیویجول لون دیتا ہے کمپنی کو. وہ ایک ٹریڈیشنل وے ہے, اس کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے. اس نے یہ نہیں سوچا ہوا کہ میں وہ جسٹ اسے انٹرسٹ ریسیو کر رہے ہیں. وینچر کیپٹل کہہ رہا نہیں, میں انویسٹ کرتا ہوں, نارملی نو انٹرسٹ, اور پارٹنر بن رہا ہوں, اور یہ میرا آبجیکٹو ہے کہ اس کو پروفیٹیبل آرگنائزیشن بناؤں گا اور بعد میں پل آؤٹ کر لوں گا اپنی انویسٹمنٹ. وینچر کیپٹل funds take an active interest in the management of the assisting firm. تو یہ پارٹیسپیشن مینجمنٹ بھی ہوتا ہے. پارٹیسپیشن, اب دیکھیں بینک سے آپ لون لیں, بینک تو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا نا. کسی لینڈر سے آپ انویسٹمنٹ کمپنی میں ہو رہی ہے, لینڈر تو انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. وینچر کیپٹل انویسٹ اینڈ پارٹیسپیٹ ان دی مینجمنٹ. انویسٹ اینڈ participate in the management. It is also different from that of ordinary stock market investor who merely trades in the share of a company without participating in their management. This is I just told you. It is also different from that of a ordinary stock market investor who جو آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں شیئر لیتے ہیں, کیا آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مینجمنٹ میں؟ No. So this is different style of investment. This is different type of investor. It has been rightly said, venture capital combines the qualities of banker, stock, market investor and entrepreneur in one. This is a very good line. تو یہ صحیح کہا جاتا ہے وینچر کیپٹل کے بارے میں کہ اس کے اندر کوالٹیز جو ہیں وہ بینکر کی بھی ہیں, اسٹاک انویسٹر کی بھی ہیں, اور ایک انٹرپرینور کی بھی ہیں. دیکھیں وینچر کیپٹل بھی کام کر رہا ہے جو بینک کرتا ہے, کیا فائنانس کرتا ہے کمپنی کو. ایک کمپنی اسٹرگل کر رہی ہے, وینچر کیپٹل اس میں انویسٹ کر رہا ہے جو بینک بھی کرتا ہے, لیکن بینک جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا. وینچر کیپٹل وہی کر رہا ہے جو ایک آرڈنری اسٹاک انویسٹر, مارکیٹ انویسٹر جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے. وینچر کیپٹل وہی کام کر رہا ہے. جو انٹرپرینور مالک انویسٹ کرتا ہے, وینچر کیپٹل وہی کر رہا ہے. وینچر کیپٹل تینوں کام کر رہا ہے. کس طرح؟ وہ انویسٹ کرتا ہے, جو اسٹاک مارکیٹ انویسٹر جس میں وہ بھی اسی طرح انویسٹ کر رہا ہے, ساتھ وہ انٹرپرینور بھی بن رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کروں گا. سو اٹ ہیز بین رائٹلی سیڈ دیٹ وینچر کیپٹل combines the qualities of banker, stock investor and entrepreneur in one. So I'm sure اب آپ اس کے فیچرز آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے. Investment is liquid. How? A venture capital is not subject to repayment on demand
as with an overdraft or following a loan repayment schedule. The investment is realized only when the company is sold or achieves a stock listing. It is lost when the company goes into liquidation. देखें, मैंने आपको पहले बताया कि वेंचर कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है वो बैंक से लोन या दूसरी चीज़ों से डिफरेंट है. रीपेमेंट ऑन डिमांड एज विद एन ओवरड्राफ्ट और फॉलोइंग अ लोन रीपेमेंट से नहीं. वेंचर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट करता है और उसी टाइम पे रियलाइज करता है उसको जब फर्म जो है वो प्रॉफिट में जाती है. द इन्वेस्टमेंट इज रियलाइज्ड only when the company is sold or achieves a stock listing. So ये आपके थे features of venture capital. I'm sure आपको इसमें काफ़ी समझ आई होगी. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है. वेंचर कैपिटल को आपने बैकग्राउंड देखा, उसके फीचर्स देखे. उसके फीचर्स में हाई डिग्री ऑफ रिस्क, फर्स्ट फीचर. इक्विटी पार्टिसिपेशन सेकंड. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थर्ड. एंड पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट फोर्थ. and investment is liquid 5. I'm very much sure कि जिस भी हमने डिस्कस किया आपको बिल्कुल क्लियर होंगे इसके फीचर्स में क्या थे, खुसूसियत क्या है इसकी. राइट, अब हम जाते हैं मोड्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंस. मोड्स, क्या मोड्स हैं उसके. ओके, व्हाट इज दिस? मोड्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंस. वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड फंड्स फॉर अ लॉन्ग टर्म इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स. किस तरह वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. नंबर 1, इक्विटी. मोस्ट ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी बाय फाइनेंसिंग 49% ऑफ द टोटल इक्विटी. मोस्ट ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी. इक्विटी की शक्ल में देते हैं मोस्टली. और मैं जनरली आगे मोड्स में दूसरे भी मोड्स हैं, 3 मोड्स हैं हमारे पास, 4, लेकिन मोस्टली इक्विटी होता है. इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं. 49% क्यों करते हैं, 50 क्यों नहीं करते, 51 उससे ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं. दिस इज टू इंश्योर दैट ओनरशिप एंड द ओवरऑल कंट्रोल रिमेन विद द एंटरप्रेन्योर. Why they invest 49%? Why they do not invest more than 49%? Because they make sure that ownership and overall control remain with the entrepreneur. आपकी कंपनीज यंग है या उसमें पोटेंशियल है फ्यूचर ग्रोथ में और स्ट्रगल कर रही है, एंटरप्रेन्योर वुड इन्वेस्ट 49%, इसलिए कि वो चाहेंगे कि जो आप ही का कंट्रोल रहे, आप ही की ओनरशिप रहे. वो जस्ट इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन चाहेंगे ताकि आपकी कंपनी को प्रॉब्लम से निकालें और प्रॉफिट मेकिंग बनाएं. जब प्रॉफिट मेकिंग होगी अब दे माइट सेल देयर शेयर्स. सो एक मोड क्या है, इक्विटी. इक्विटी का मतलब है नो लोन. मोस्ट ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी बाय फाइनेंसिंग 49% of the total equity. This is to ensure that the ownership and the overall control remain with the entrepreneur. What is the second mode? Conditional loan. एक तो उन्हें इक्विटी से फाइनेंस करते हैं. मोड ऑफ फाइनेंस क्या है? मोड ऑफ फाइनेंस टू द कंपनीज वेंचर कैपिटल से करते हैं, इक्विटी से करते हैं. सेकंड क्या है? कंडीशनल लोन. फ्रॉम अ वेंचर कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, equity is an unsecured instrument and hence a less preferable option than a secured debt instrument. From which point of view? From venture capitalist point of view से आप देखें, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी डाल रहे हैं, इक्विटी कर रहे हैं, तो वो तो ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Therefore, from a venture capitalist point of view, equity is an unsecured instrument. Equity is an unsecured investment. Unsecured है ना, risky investment, आप highly risk आप per equity डाल रहे हैं, and hence less preferable option than a secured debt instrument. A conditional loan usually involves either to interest at all or coupon payment at a nominal rate. So ये जो conditional loan है, इसमें usually involves either no interest at all or कूपन पेमेंट एट नॉमिनल रेट. तो इसमें थोड़ा सा लोन देते हैं, लेकिन ये कि उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व इस तरह नहीं है, और या नॉमिनल कूपन पेमेंट रेट इन्वॉल्व होता है. लेकिन ऑब्वियसली इट्स डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी.
ایکوٹی میں تو آپ نے انویسٹ کیا ہے, آپ اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے, لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کا کوپن پیمنٹ اینڈ نامنل ریٹ تھوڑا سا انوالو ہوتا ہے. ایکوٹی میں کوئی ریٹرن نہیں ہے, کمپنی خود جب پروفٹ میں جائے گی آپ کو بھی ملے گا, یو ول بی ارننگ پروفٹ اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم یو وانٹ ٹو سیل یور شیئرز, سیل اٹ. Convertible loans. The convertible loan is subordinate to all other loans which may be converted into equity if interest payments are not made within the agreed time limit. یہ چیز وینچر کیپٹل کا, یہ چیز ایکوٹی اور یہ کنورٹیبل لون تھوڑا زیادہ کامن ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کنورٹیبل لون. وینچر کیپٹل نے لون دیا ہے, انٹرسٹ نہیں لے رہے اس پہ, لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کمپنی پروفٹ میں ہوگی یہ لون کے شیئرز میں کنورٹ کر دیں. دا کنورٹیبل لون از اے سبارڈینیٹ ٹو آل لون which may converted into equity if interest payments are not made within the agreed time limit. If interest payment are not made within the agreed time limit. اگر انٹرسٹ پیمنٹ نہیں دی جا رہی پھر یہ چیز ہے. یس, سو یہ موڈز آف فائنانس آپ نے دیکھے. موڈز آف وینچر کیپٹل فائنانس کتنے موڈز ہیں؟ ایکوٹی, پیور ایکوٹی انویسٹ کر رہے ہیں. موڈز آف وینچر کیپٹل فائنانس, وینچر کیپٹل میں فائنانس کیسے کرتے ہیں؟ کنڈیشنل لون اینڈ دین کنورٹیبل لون. 3 مین موڈ آف فائنانس ہے, ایکوٹی, کنڈیشنل لون اینڈ کنورٹیبل لون. آل کلیئر؟ کیوں بھائی, وینچر کیپٹل کا تو پتہ چلا رہا آپ کو نا. یس, وینچر کیپٹل فیچرز بھی پتہ چلے آپ کو, فیچرز کیا ہیں, اینڈ دین وی ڈسکس موڈز آف وینچر کیپٹل فائنانس. ایسے ہی ہے؟ گڈ. ناؤ ایریا آف انویسٹمنٹ. آپ کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا وینچر کیپٹل کی ہم نے بات کی, کہاں انویسٹ کرتے ہوں گے, اور انویسٹ کرتے ہوئے کون سے فیکٹرز اپنے ذہن میں رکھتے ہوں گے, کس انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہوں گے وینچر کیپٹل. یو مسٹ بی تھنکنگ دس. میں آپ کی جگہ تھا, میں ضرور سوچ رہا تھا بھی ٹھیک ہے وینچر کیپٹل کا ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھا, کلیئر ہو گیا وینچر کیپٹل کیا ہے, اس کے فیچرز ہم نے دیکھ لیا, کیا خصوصیات ہیں وینچر کیپٹل کی. دین وی ڈسکس ڈفرنٹ موڈز آف وینچر کیپٹلسٹ. تو اب ذرا دیکھتے ہیں ایریا آف انویسٹمنٹ. وینچر کیپٹل کہاں انویسٹ کرتے ہیں, کن انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہیں, وہ ذرا دیکھتے ہیں. اور کیا فیکٹرز ہیں جو وینچر کیپٹل کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ جب وہ انویسٹ کرتے ہیں. اوکے, انٹرسٹنگ, گڈ. ڈفرنٹ وینچر گروپس پریفر ڈفرنٹ ٹائپس آف انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے, اب جس طرح ڈفرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں, اس طرح ڈفرنٹ وینچر کمپنیز ہیں, ڈفرنٹ وینچر گروپس ہیں, ان کی پریفرنس ڈفرنٹ ہے, ڈفرنٹ ٹائپس آف انویسٹمنٹس. ٹھیک ہے, اب جس طرح آپ نے ایک وینچر کیپٹل کمپنی بنائی ہوئی ہے, یو آر وینچر کیپٹل, یو مائٹ بی انٹرسٹڈ ان کنسٹرکشن سائڈ, اینڈ میں نے میری وینچر کیپٹل فارم ہے, اور آئی مائٹ بی انٹرسٹڈ ان دی مینوفیکچرنگ سائڈ یا سروس انڈسٹری. ڈفرنٹ وینچر گروپس prefer different types of investments. Some specialize in seed capital and early expansion while other focus on exist financing. Well, کچھ ایسے ہیں جو اسپیشلائز کرتے ہیں کہ وہ شروع میں کیپیٹل ڈالیں, سیڈ کیپیٹل اینڈ ارلی ایکسپینشن. بس کیپیٹل ڈالا, ارلی ایکسپینشن کی, پل آؤٹ کر لیا اپنی انویسٹمنٹ, اور ادر فوکس آن ایگزسٹ فائنینسنگ. دوسرے کہتے ہیں نہیں, ابھی ایگزسٹنگ فائنینسنگ پہ جاتے ہیں, جو ابھی سچویشن ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف انویسٹمنٹ کرتے ہیں, لیکن کس انڈسٹری میں کرتے ہیں؟ بایو ٹیکنالوجیکل, میڈیکل سروسز, کمیونیکیشنز, electronic components and software companies seems to be attracting the most attention from venture firms and receiving the most financing.
اب دیکھیں یہ جتنی بھی انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں، بایو ٹیکنالوجیکل، میڈیکل سروسز، کمیونیکیشن، الیکٹرانک کمپوننٹس، سافٹ ویئر، یہ کوئی اتنی اسٹریٹ فارورڈ انڈسٹریز نہیں ہیں، اتنے کوئی اسٹریٹ فارورڈ بزنسز نہیں ہیں. موسٹ ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں وینچر کیپٹل، ان کو اس طرف آتے ہیں ٹو بی اٹریکٹنگ دی موسٹ اٹینشن. ان کو اٹینشن زیادہ کہاں سے ملتی ہے؟ وینچر کیپٹل فرم سے، فار فائنینسنگ کے لیے. سو یہ ایریا آف انویسٹمنٹ ہے. دا وینچر کیپٹل فرمز فائنانس بوتھ ارلی اینڈ لیٹر اسٹیج انویسٹمنٹ ٹو مینٹین اے بیلنس بٹوین رسک اینڈ پروفیٹیبلٹی. یہ میں نے ابھی جو شروع میں آپ کو بتایا، ٹھیک ہے ینگ فرم میں کرتے ہیں، کیونکہ ینگ فرم کے انالیسز میں ایک فرم اسٹیبلش ہوئی، اس کو 3 ایئرز ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس فرم میں یہ پرابلمز ہیں اور ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں اور ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز ہیں، یہ اس ارلی اسٹیج میں. لیکن وینچر کیپٹلسٹ ضروری نہیں ارلی اسٹیج، لیٹر اسٹیج والی انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. دا وینچر کیپٹل فرمز فائنانس بوتھ ارلی اینڈ لیٹر اسٹیج انویسٹمنٹس ٹو مینٹین دی بیلنس بٹوین دی رسک اینڈ پروفیٹیبلٹی. تو یہ نہیں کہ آپ کی وینچر کیپٹل فرم ہے اینڈ یو انویسٹڈ ان آل ینگ کمپنیز، ارلی اسٹیج والے میں انویسٹ کریں. تو ارلی اینڈ لیٹر اسٹیج بہت رکھتے ہیں کہ بیلنس رکھنے کے لیے رسک اینڈ پروفیٹیبلٹی کو. The venture capitalists usually take into account the following factors while making investments. کون سے فیکٹرز ہیں جو وینچر کیپٹلسٹ کنسیڈر کرتے ہیں جب انویسٹمنٹس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں جو ان کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ فیکٹرز ذہن میں رہنے چاہیے؟ یہ اسٹرانگ مینجمنٹ ٹیم، ٹھیک ہے. اب اگر اسٹرانگ مینجمنٹ ٹیم نہیں ہے، وہ انویسٹ کر رہے ہیں تو آلریڈی رسکی ہے، تو ہائیلی رسکی بھی چیز ہو جائے. مینجمنٹ ٹیم کا اسٹرانگ ہونا یہ فیکٹر امپورٹنٹ ہے جب وہ انویسٹ کر رہے ہیں. مینجمنٹ ٹیم کو وہ ویٹیج دیتے ہیں وینچر کیپٹلس. وہ آپ کی کمپنی کو، آپ کی انڈسٹری میں یا آپ کی کمپنی میں انویسٹ کریں، ان کی پہلی نظر ہوگی کیا ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہے، پروفیشنل ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، آنیسٹ ہیں، پرو ایکٹیو ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ فیکٹر. وہ ایسی جگہ پہ انویسٹ نہیں کرنے جائیں گے جہاں مینجمنٹ ٹیم کا اسٹرکچر اسٹرانگ نہیں ہے. اب وائبل آئیڈیا، کوئی ایسی تو نہیں جو آئیڈیا ہے جو یہ کمپنی کا ویژن ہے، یہ آئیڈیاز ہیں، یہ وائبل بھی ہیں یا نہیں ہے. ایک چیز ہے نا کہ وائبل ہی نہیں ہے، پاسبل یہ چیز نہیں وائبل جو آپ سوچ رہے ہیں. تو یہ لوگ وینچر کیپٹلس یہ اس فیکٹر کو کنسیڈر کرتے ہیں. بزنس پلان ہے بھی ان کے پاس نہیں ہے، کیا کمپنی چل رہی ہے، ٹھیک ہے ینگ ہے یا پرابلم ہے، بٹ یہ پتہ چلا کہ بزنس پلان ہی کوئی نہیں ہے، وہ بس چل رہے ہیں، روٹین ورک ہو رہا ہے. پروجیکٹ کاسٹ اینڈ ریٹرن، پروجیکٹ کی کیا کاسٹ ہے اور ریٹرن، یہ انہوں نے پہلے سے فورسی کیا ہوا یا رپورٹس بنائی ہوئی ہیں. پروجیکٹ کاسٹ اینڈ ریٹرن. فیوچر مارکیٹ پراسپیکٹس کیا ہیں، فیوچر مارکیٹ گروتھ کیا ہے، فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں ان کے. تو یہ جو فیکٹرز ہیں، the venture capitalists usually take into account the following factors while making investments. انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اسٹرانگ مینجمنٹ ٹیم کا دیکھنا، وائبل آئیڈیا کا دیکھنا، بزنس پلان دیکھنا کہ بزنس پلان کیا ہے ان کا، پروجیکٹ کاسٹ اینڈ ریٹرن، کیا کاسٹ ہے کیا ریٹرن ہے، آئی آر انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا آ رہا ہے. ڈفرنٹ ٹیکنیکس سے پروجیکٹ کاسٹ اینڈ ریٹرن کو دیکھنا، فائنینشیل ماڈلنگ کر کے دیکھنا. فیوچر مارکیٹ پروسیس، مارکیٹ ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن پتہ چلا مارکیٹ میں اتنا پوٹینشیل نہیں، فیوچر مارکیٹ پراسپیکٹس نہیں ہے. ایسی کئی ایگزامپلز ہیں. ٹیم بھی بڑی اچھی ہے، وائبل ہے، بزنس پلان بھی ہے، کاسٹ اینڈ ریٹرن بھی نظر آ رہا ہے، لیکن مارکیٹ گروتھ نہیں ہے. یہاں پہ اس انڈسٹری میں یا اس ایریا میں فیوچر مارکیٹ پراسپیکٹس نہیں ہے. ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی، کیا ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، کیا ماڈرن ٹیکنالوجی سے کوئی فرق پڑے گا. اب یہ چیزیں مسلینیس فیکٹر اور پلس اینڈ مائنس فیکٹرز بہت سے ہیں جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہ جو 7 فیکٹرز ہیں موسٹلی یہ ایسے ایریا ہیں جہاں پہ
وینچر کیپٹلسٹ ضرور دیکھتے ہیں کہ فیوچر پراسپیکٹ کیا ہے, ٹیکنالوجی ایگزسٹنگ کیا یوز ہو رہی ہے, بزنس پلان ہے یا نہیں ہے, مینجمنٹ ٹیم اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے, اسٹرانگ ہیڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ایکسپیرینس لوگ ہیں یا نہیں ہے, وائبل کوئی آئیڈیا بھی ہے یا نہیں ہے, ویری امپورٹنٹ پروجیکٹ کاسٹ اینڈ ریٹرن. اب آپ اس میں دیکھیں, اس میں کوئی ایک چیز آپ سائڈ پہ کر دیں, لیٹس سی پروجیکٹ کاسٹ اینڈ ریٹرن کو سائڈ پہ کر دیں, باقی چیزیں ٹھیک ہے لیکن کاسٹ اینڈ ریٹرن بہت زیادہ فرق ہے, شاید وہ نہ کریں. اسی طرح سب چیزیں ہیں لیکن مینجمنٹ ٹیم اسٹرانگ نہیں ہے, مشکل ہو جاتی ہے. بزنس سب چیزیں ہیں, بزنس پلان ہی نہیں ہے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ایک وینچر کیپٹلسٹ جو ہیں یوزلی ٹیک انٹو اکاؤنٹ دیز فیکٹرز while making decision of investment. So dear students, area of investment میں ہم نے دیکھا ہے ٹیکنالوجی, میڈیکل سروسز, کمیونیکیشنز, الیکٹرانک کمپوننٹس اینڈ سافٹ ویئر کمپنیز, یہ چیزیں. سو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز وینچر کیپٹلز. آئی ہوپ یہ آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا وینچر کیپٹل, اور اس کو پلیز اس وینچر کیپٹل دیکھیں کہ پاکستان کے پرسپیکٹو سے اس کو دیکھیں اور ریسرچ کریں, اور اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں کہ پاکستان میں وینچر کیپٹلز لاسٹ 5 years میں کتنے ہوئے, نیم آف دوز کمپنیز who joined venture capital or venture capital joined those companies. ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں وینچر کیپٹل کیا ہے, پھر آپ مڈل ایسٹ کی طرف دیکھیں وینچر کیپٹلز کامیاب ہو رہے ہیں یا کیا ہے. ایڈوانس کنٹریز میں دیکھیں, جرمن, فرانس, یو کے, یو ایس اے میں دیکھیں, تو وینچر کیپٹل آپ کو آئیڈیا مل گیا کہ وینچر کیپٹل کیسے کام کرتے ہیں, رائٹ. سو دس از آل فرام مائی سائڈ ٹوڈے, lecture 16. Inshallah we'll come in next lecture with new topic. So آپ نے اپنے روٹین کو تھوڑا سا اور فارملائز کرنا ہے, کیونکہ اب ہم سلیبس کے ایسی سٹیج پر آ گئے ہیں کہ آپ کو ریکیپ کرنا, آپ کو پچھلی چیزوں کا لنک ہونا, پچھلی چیزوں کا نالج ہونا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ ٹوڈے وی ہیو فنش لیکچر 16. سو آگے جو بھی ٹاپکس آئیں گے تو آپ ریوائز ضرور کریں پلیز, اور اپنی سیلف اسٹڈی کریں, اپنے ریسرچ کے اوپر ٹائم دیں, لائبریریز میں جائیں, انٹرنیٹ پہ جائیں, ٹاپکس ایکسپلور کریں, اور ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے گروپ کے ساتھ. جب آپ شیئر کریں گے, آپ بلیو کریں, آپ چیزیں نہیں بھولیں گے. یہ سب آپ دیکھیں تھیوریٹیکل سبجیکٹس ہیں. اگر آپ کو ورڈنگ کا پتہ, آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہے ٹاپک کے بارے میں, سب سے پہلی چیز ہے اس ٹاپک کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر کریں, کیا پڑھنے جا رہے ہیں. کنسیپٹ کے بعد نالج بلڈ اپ کریں. اس پہ نالج بلڈ اپ کیسے ہوگا, آپ میں لیکچر سنتے ہیں, آپ ریسرچ کرتے ہیں, آپ تھوڑی سی اس میں ایڈ آن کریں چیزیں, اور پھر نالج کو بلڈ کر کے کہتے ہیں کنکریٹ کرنا, وہ آپ گروپ ڈسکشن کریں اور ایگزامپلس, پریکٹیکل ایگزامپلس شیئر کریں. جب یہ چیزیں آپ کے پاس آ گئے تو آپ کبھی بھی کسی پوائنٹ اس ٹاپک کے بارے میں رائٹ اور لیفٹ سے آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ آنسر کر دیں گے. اوکے, سو تھینک یو اگین, اینڈ انشاءاللہ وی ول میٹ اگین ان آور نیکسٹ کلاس. اللہ حافظ.